بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 57واں سبق ہے، فصل العرضی، کہ عرضی جو ہے عن الخاصہ والعرض العام۔ عرضی سے مراد یہ ہے کہ خاصہ اور عرض عام، اس کی تقسیم ہو رہی ہے کلی خاصہ اور کلی عرض عام۔ ینقسم میں ہوا ضمیر ہے راجع ہے عرضی کی طرف، الی لازم و مفارق، یہ لازم کی طرف تقسیم ہے اور مفارق کی طرف تقسیم ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ خاصہ لازم، خاصہ مفارق، عرض عام لازم، عرض عام مفارق، تو چار قسمیں اس کی بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے فاللازم۔ لازم کے بارے میں ہم التزامی دلائل التزامی پڑھ چکے ہیں کہ لازم جو ہے یہ لازم بالماہیت ہے، بالماہیت، اس کو ہم گولتا لکھ دیں گے، بالماہیت ہے، اور ایک ہے لازم بالوجود، وجود کے ساتھ لازم ہے یا ماہیت کے ساتھ لازم ہے۔ اور پھر وجود کے ہم دو قسمیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ وجود ذہنی اور وجود خارجی، یہ ہم ادھر پڑھ چکے ہیں دلالت التزامی میں۔ تو یہاں پر لازم یا لازم ہوگا ماہیت کے ساتھ یا لازم ہوگا وجود کے ساتھ۔ اور لازم کس کو کہتے ہیں؟ ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء، ما یعنی وہ یمتنع، اس میں ہوا ضمیر ہے جو راجع کس کی طرف؟ یمتنع انفکاکہ ہو، کہ اس کا الگ ہونا یہ ممتنع ہو، ان کا الگ ہونا یہ ممتنع ہو، عن الشیء، کس سے؟ چیز سے، کسی چیز سے اس کا الگ ہونا ممتنع ہو۔ تو یا تو ماہیت کے ساتھ لازم ہو اور یا وجود کے ساتھ لازم ہو۔ یہ اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو دلالت التزامی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لازم بالماہیت، لازم بالوجود، وجود ذہنی و وجود خارجی۔ انفکاک کہتے ہیں، یمتنع کہتے ہیں کہ ممتنع ہے، ممتنع ہے، انفکاک کو جدا ہونا کسی چیز سے۔ لازم وہ ہے کہ جس کا جدا ہونا کسی چیز سے ممتنع ہو، یعنی نہ ہو سکتا ہو۔ یا تو لازم بالماہیت یعنی بالنظر الی الماہیت ہے۔ بالنظر الی الماہیت سے مراد یہ ہے، جس طرح چار ہم وہاں پر بھی پڑھ چکے ہیں کہ چار کے لیے جفت ہونا یہ لازم ہے، چاہے ہم ذہن میں سوچتے ہیں چار یا خارج میں ہم دیکھتے ہیں چار، تو یہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو چار کی ماہیت کے ساتھ یہ زوجیت جو ہے، زوجیت کہتے ہیں جفت ہونا۔ اربع چار، الفردیہ طاق ہونا، طاق اس کو کہتے ہیں جو دو برابر حصوں میں تقسیم نہ ہو، تین کے لیے، یعنی چار کے لیے جفت ہونا اور تین کے لیے طاق ہونا یہ لازم ہے۔ اس کی ماہیت کے ساتھ یہ لازم ہے کہ جہاں پر تین ہو وہاں پر طاق ہے، جہاں پر چار ہو اس کے ساتھ جفت ہونا لازم ہے۔ اس لیے انفکاکہ یعنی انفکاک الزوجیت، فإن انفکاک الزوجیت عن الاربعۃ، چار سے، یعنی جفت کا جفت ہونا اور انفکاک جدا ہونا، جفت کا جدا ہونا چار سے، والفردیہ، اور طاق ہونا تین سے، جفت ہونا چار سے اور تین ہونا طاق سے، مستحیل، یہ محال ہے۔ آپ سوچیں، تین ذہن میں سوچیں کہ تین دو برابر اس میں تقسیم کرو تو نہیں ہوتا۔ خارج میں دیکھ لیں کہ چار چیزیں ہوں تو آپ دو برابر حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، تین چیزیں ہوں تو دو برابر حصوں میں آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، تو یہ محال ہے۔ تو چار کے لیے جفت ہونا اور چار سے جفت ہونا اور تین سے طاق ہونا، ان کا جدا ہونا یہ
محال ہے. وَإِمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْوُجُودِ اور یہ لازم ہو کس کے ساتھ؟ وجود کے ساتھ لازم ہو، ماہیت کے ساتھ لازم نہ ہو بلکہ وجود کے ساتھ لازم ہو. اس سبق کے پڑھنے کے لیے دلالت التزامی والا سبق، دلالت التزامی کا جو سبق ہے وہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں آسانی ہو. اما بالنظر الى الوجود یا ما يمتنع انفكاكه عن الشيء اما بالنظر الى الوجود کہ اس کی وجود سے ماہیت سے الگ ہو سکتا ہو لیکن وجود سے الگ نہ ہو. جس طرح کالا ہونا، کالا ہونا للحبشی حبشہ کے رہنے والے، حبشہ کے رہنے والا، حبشہ کا رہنے والا ہے وہ، اس کا وجود جو ہے وہ کالا ہے. تو انفکاک السواد، فإن انفکاک السواد عن وجود الحبشی مستحیل، مستحیل. حبشی کی وجود سے کالا ہونا، ان کا جدا ہونا یہ مستحیل ہے، یعنی محال ہے. لا عن ماہیتہ، اس کی ماہیت سے نہیں، اس کی ماہیت سے جدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کے بہت سارے افراد ہیں کہ وہ کالے نہیں ہے بلکہ وہ سفید ہے، یہ گورے ہیں. لأن ماہیتہ، اس لیے کہ اس کا ماہیت کیا ہے؟ لأن ماہیتہ، ماہیت حبشی کی ماہیت کیا ہے؟ الانسان، یعنی یہ انسان ہے، اور انسان میں گورے اور کالے کلوٹے اس طرح ہر طرح کے ہے. وظاہر، اور یہ بات ظاہر ہے، ان السواد لیس بلازم للانسان، انسان کے لیے کالا ہونا یہ لازم نہیں ہے بلکہ حبشی کے لیے لازم ہے. تو حبشی کے وجود سے کالا ہونا کا جدا ہونا یہ ممتنع ہے، مستحیل ہے. تو جہاں حبشی ہوگا وہ کالا ہوگا، جو حبشی ہے وہ کالا ہے، لیکن اس انسان کی ماہیت کے لیے کالا ہونا لازم نہیں ہے بلکہ کس کے لیے لازم ہے؟ حبشی کے لیے. تو یہاں پر ما یمتنع انفکاک شیء اما بالنظر الى الماہیہ کہ ماہیت سے الگ نہ ہو اور یا اس کے وجود سے الگ نہ ہو. والعارض، عارض المفارق، عارض مفارق ما لم یمتنع انفکاکہ عن الملزوم، کہ اس کا جدا ہونا ملزوم سے، یعنی شے سے، جس شے کے ساتھ یہ لازم ہے اس سے اس کا الگ ہونا یہ ممتنع نہ ہو. مثلا کتابت ہے بالفعل، کتابت بالفعل یہ کہ میں لکھ رہا ہوں، ابھی لکھ رہا ہوں میں، تو اس وقت میں لکھ رہا تھا ابھی نہیں لکھ رہا ہوں. تو یہ لکھنا بالفعل، ابھی بالفعل میں نہیں لکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میرے اندر قوت ہے، استعداد ہے، لیکن ابھی میں نہیں لکھ رہا ہوں. تو یہ ممتنع نہیں ہے کہ میں نہیں لکھ رہا ہوں. تو کتابت جو ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ خاصہ ہے للانسان. والمشی، اور مشی جو ہے بالفعل لہو، اور مشی جو ہے یہ عارض عام ہے. کیا ہے؟ عارض عام ہے بالفعل، اور وہ بالفعل یہ اس سے الگ ہو سکتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو اور وہ نہیں چل رہا ہو. تو چلنا اور کتابت یہ انسان سے جدا ہو سکتے ہیں، دونوں جدا ہو سکتے ہیں. اور جو چیز جدا ہو سکتے ہیں ملزوم سے، اس کا انفکاک ممتنع نہ ہو، ممتنع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، ضروری نہیں کہ ممتنع نہ ہو اور وہ کام وہ کر رہا ہو، یہ نہیں، بلکہ ممتنع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جدا ہونا محال نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے جدا ہو. جس طرح کتابت ہے بالفعل، تو ابھی میں نہیں لکھ رہا ہوں، تو یہ عارض جو ہے یہ مجھ سے ابھی بالفعل جو ہے یہ الگ ہو گیا، جدا ہو گیا. اور میں ابھی کھڑا ہوں، میں نہیں جا رہا، تو چلنا جو ہے بالفعل مجھ سے یہ کیا ہے؟ جدا ہے، الگ ہو گیا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ خاصہ اور عارض عام دو قسم پر ہے، ایک لازم ہے اور ایک مفارق ہے.
لازم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اپنے ملزوم سے الگ ہونا ممتنع ہو، اور مفارق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اپنے ملزوم سے جدا ہونا ممتنع نہ ہو۔ اگر ممتنع ہو تو لازم ہے، اگر ممتنع نہ ہو جدا ہونا تو یہ مفارق ہے۔ اور یہ اس کی مثالیں میں نے یہاں پر بھی آپ کو بتا دی، اور یہاں پر بھی آپ کو یہ مثالیں بتا دی۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔